اب اس وقت جو آزمائش آئی ہے اس کا آپ سختی کا اندازہ کیجئے کہ وقت کی دو عظیم ترین سلطنتیں جو تھیں سپر پاورز، ان میں سے جو زیادہ سپر تھی اس کے ساتھ مقابلہ ہے۔ ابھی جس کو ایرانیوں کے اوپر، ایک ایران کی سلطنت تھی اور دوسری تھی روم کی، اور رومیوں کو حال ہی میں بڑی زبردست فتح جو ہے ایرانیوں پر ہوئی تھی۔ اب ان سے ٹکراؤ تھا۔ ابھی تک تو جو جنگیں ہوئی تھی وہ اندورے ملک عرب تھی، اور معلوم ہو رہا تھا کہ اس نے بڑی تیاری کی ہرقل نے، لہذا ایک خوف کی کیفیت بہت زیادہ تھی۔ پھر شدید گرمی کا موسم تھا جس میں سفر کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف۔ پھر نہایت طویل سفر تھا، تقریباً 600 میل یا 500 میل کا سفر۔ پھر قحط کا عالم تھا، اور اب کھجور کی فصل تیار تھی، اور کھجور کی فصل کو عورتیں تو اتار نہیں سکتی، تو وہ جو چڑھنا ہوتا ہے اس کے اوپر، تنے کے اوپر جا کر، اب اگر سب مرد چلے گئے تو اس فصل کو کوئی اتار نہیں سکے گا، یہ فصل بھی برباد ہو جائے گی۔ اگر صحیح وقت پر فصل اتاری نہ جائے تو وہ تو وہیں پر گل جائے گی، سڑ جائے گی۔ پھر ساز و سامان کی کمی ہے، اسلحہ کی کمی ہے، سواریوں کی کمی ہے، رسد کی شدید کمی ہے۔ اسی لیے اس کو جیش الاسرا کہا گیا کہ یہ بڑی تنگ دستی والا ہمارا لشکر ہے۔ لیکن یہ پہلا موقع ہے، نوٹ کیجئے، کہ نفیر عام تھی کہ ہر صاحب ایمان نکلے۔ جو نہیں نکلے گا وہ یا تو منافق شمار ہوگا یا پھر وہ کوئی معقول عذر پیش کرے گا۔ گویا کہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ فتح مکہ کے بعد اصل حکومت قائم ہوئی ہے عرب کے اندر۔ اس سے پہلے ابھی مدینے کے اندر ایک دارالامن مسلمانوں کو مل گیا تھا، لیکن یہ کہ ابھی پوری عرب کے اندر جس طرح کہ ایک حکومت کو باز پرس کرنی چاہیے، ویسی باز پرس جو ہوئی ہے وہ پھر اس سفر تبوک کے بعد ہوئی ہے۔